جی تو السلام علیکم. آج کی کلاس میں خوش آمدید. آج ہم پیپر 1 سلیبس بی سے پارٹ 2 کریں گے اور پارٹ 2 ہے مختصر جوابی سوالات. یعنی وہ مختصر سوالات جو آپ کو ایک عبارت اور پیراگراف کے ساتھ دیے جائیں گے اور ان کے جواب آپ عبارت میں تلاش کریں. اچھا، جوابات تلاش کرنے کے لیے آپ کو کچھ باتوں کا ذہن میں رکھنا بہت ضروری. تو یہ پہلی بات، آپ عبارت کو بہت غور سے پڑھیں، دلچسپی سے پڑھیں، اس کے مفہوم کو سمجھیں کہ آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے، کس چیز یا کس شخصیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. دوسری بات کہ مطلوبہ عبارت جو بھی ہے، جو سوالات ہیں وہ اسی کے بارے میں ہوں گے. مطلوبہ عبارت کا بغور مطالعہ کریں، اس کے رموز و اوقاف کا خیال رکھیں. جب آپ سوالات کے جوابات لکھیں تو جو سوال پوچھا جائے صرف اس کا جواب لکھیں. جواب کو طویل کرنے سے اور جواب کو بہت زیادہ مختصر کرنے سے آپ کے نمبروں پر فرق پڑے گا. ٹھیک، تو اس بات کا خیال رکھیں گے کہ آپ سوال کے مطابق جواب لکھیں گے اور جتنا سوال پوچھا گیا ہے اتنی ہی اس کی طوالت ہونی چاہیے. پھر ہے مضمرات اس کے، یعنی جو انڈائریکٹ کوسچنز پوچھے جاتے ہیں وہ بھی انڈائریکٹ کوسچنز کا آنسر آپ اس وقت لکھ سکتے ہیں جب آپ نے ڈائریکٹ کوسچنز کا مطلب سمجھ لیا ہوگا. آپ دونوں کا مطلب سمجھیں گے تو ایک فل فلیج آنسر لکھ سکتے ہیں. اور یہ کوئی مشکل، کوئی ٹیکنیکل کام نہیں، اتنا ٹیکنیکل نہیں ہے جتنا بچے سمجھتے ہیں. یہ سم ہاؤ بڑا دلچسپ کام بھی ہوتا ہے. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دلچسپ کام ہے، مزے کا کام ہے. اس کو پڑھ کے آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہے، آپ نے کچھ حاصل کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ غیر ضروری گفتگو سے گریز کریں، یعنی غیر ضروری بات لکھنے سے گریز کریں. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ طلباء سوال کو پوری طرح سمجھے بغیر اس کا جواب لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جلدی جلدی یہ کام کر لیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ غیر ضروری گفتگو زیادہ شامل ہو جاتی ہے، جبکہ ایگزامینر کو آپ کی غیر ضروری گفتگو سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور یقیناً استاد کو بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو صرف کہے گئے سوال کا جواب آپ دیں. ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے، بغور مطالعہ کیجیے، اس کے معنی اور مطالب کو سمجھیے، عبارت کے نفس مضمون کو سمجھیے، سوالات کو غور سے سمجھیے اور پھر ان کے وہ جوابات دیجیے جو آپ سے پوچھے گئے. That's it. اتنی سی بات ہے. اب یہاں میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. میرے پاس تفاہیم میں ایک عبارت ہے اور یہ بھی بڑی خوبصورت کتاب ہے. بڑی اچھی طریقے سے اس کو ترتیب دیا گیا ہے. عبارات کا جو انتخاب ہے مصنفہ کا، یہ اس کتاب کی مصنفہ گو کہ میں ان کو ذاتی طور پر تو نہیں جانتی، سعدیہ سیما ہے اور انہوں نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، مجھے بڑی پسند آئی ہے. تو جیسے یہ پیراگراف جو میرے سامنے اس وقت کھلا ہوا ہے، یہ ہے شاعر مشرق کے فرزند، اس کا عنوان ہے. اور شاعر مشرق کے فرزند یعنی شاعر مشرق علامہ اقبال اور فرزند یعنی ان کے بیٹے ڈاکٹر جاوید اقبال. ان کے بارے میں ایک مفصل تحریر ہمارے سامنے ہے
جس نے ان کی زندگی یعنی بچپن سے لے کر ان کی زندگی کے آخری جو لمحات ہیں یا وقت ہے ان تک کا احاطہ مصنفہ نے اس ایک پیراگراف میں کر دیا. مثال کے طور پر یہ کہ وہ کب پیدا ہوئے. 15 اکتوبر 1924 کو اپنے آبائی شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. پھر ان کی تعلیم کے بارے میں بتایا گیا ہے. پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ابھی وہ محض 14 سال کے ہی تھے، یعنی ان کی عمر 14 سال تھی تو ان کی والد کا انتقال ہو گیا، اور کوئی سال 2 سال بعد ہی ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا. ان کی ایک بہن منیزہ اقبال تھی جو ان کے ساتھ تھیں، اور یہ 2 بہن بھائی جو تھے یہ بچپن میں ہی انہوں نے اپنے ماں باپ کے بغیر زندگی گزاری. لیکن ان کے والد نے ان کے لیے تعلیم کا چونکہ بہترین انتظام کیا تھا، بہترین ٹیچر منتخب کیے تھے، بہترین آیا رکھی تھی اپنی بیٹی کے لیے، تو یوں ان کی ایجوکیشن جو تھی وہ گریجولی بہترین ہوتی چلی، اور وہ اسکول ایجوکیشن سے اگلی ہائر ایجوکیشن کی طرف آ گئے. پھر وہ تعلیم حاصل کرنے پاکستان سے باہر چلے گئے. پھر انہوں نے انگلینڈ سے کیمبرج یونیورسٹی سے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی، لنکنز ان سے بارٹ لا کیا، اور جب وہ پاکستان میں تھے تو بی بی سی سے ایک پروگرام بھی کیا انہوں نے، اور وطن واپسی پر انہوں نے وکالت کا پیشہ اختیار کیا، اور سیاست میں بھی اور ادبی میدان میں بھی خاصے سرگرم رہے، اور کچھ انہوں نے افسانے بھی لکھے. پھر انہوں نے کچھ بکس بھی لکھی. ان میں سے کچھ بکس ان کی انگریزی میں ہیں، کچھ بکس ان کی اردو میں ہیں، جن کا ذکر اس پیراگراف میں کیا گیا ہے. جو انگریزی والی بکس ہیں وہ ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان، لیگیسی آف قائد اعظم، اور The Concept of a State in Islam, Pakistan and the Islamic Liberal Movement, اور a notebook by علامہ اقبال. یہ ان کی انگلش کی بکس ہیں، اور اردو کی بکس ہیں ان کی جہان جاوید، کتبات اقبال، میں لالو فام، زندہ رود، اپنا گریباں چاک، اور افکار اقبال. یہ باقاعدہ اس میں ذکر کیا گیا ہے. اور پھر یہ کہ حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے اعتراف میں ان کو ہلال امتیاز سے بھی نوازا، اور 3 اکتوبر 2015 کو 91 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے. اچھا، اب یہ ٹوٹل عبارت کا لب لباب ہے. جو سوال پوچھے گئے ہیں وہ بھی اسی عبارت سے متعلق ہیں، اور انتہائی مختصر اور چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں. مثال کے طور پر پہلا سوال ہے، جاوید اقبال کی ابتدائی زندگی کے بارے میں 2 اہم باتیں لکھیں. اب جب طالب علم لکھے گا تو 2 اہم باتیں کیا لکھے گا؟ یقیناً کسی بھی بچے کی زندگی میں 2 اہم باتیں، چونکہ یہ ان کی زندگی کے بارے میں پوچھا گیا، اور زندگی میں جو اہم واقعات ہیں وہ ان کے بچپن میں پیش آئے ہیں. ایک ان کی والدہ کا انتقال، دوسرا ان کے والد کا انتقال، اور ان دونوں کی ڈیٹس دی ہوئی ہیں ساتھ. تو جب آپ لکھیں گے کہ ان کی زندگی کے بارے میں 2 اہم باتیں لکھیں، تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ وہ بچپن میں ان کی والدہ اور والد کا انتقال ہو گیا، اور ایک اہم بات یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بہترین تعلیم حاصل کی، اور یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ان کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا. تو یاد رکھنے کی باتیں ہیں، جتنا آپ عبارت کو غور سے پڑھیں گے اتنی باتیں آپ کو یاد رہیں گی. اگلا سوال ہے کہ وکالت کے علاوہ جاوید اقبال نے اور کیا خدمات انجام دی؟ کسی ایک کا نام لکھیں. وکالت کے علاوہ کیا خدمات سر انجام دی؟ انہوں نے بکس لکھی، اور انہوں نے افسانے لکھے، انہوں نے انگریزی میں بھی بکس لکھی، انہوں نے اردو میں بھی بکس لکھی.
फिर अगला सवाल है, जावेद इकबाल ने जिन नामवर तालीमी इदारों में तालीम हासिल की उनमें से किसी एक का नाम लिखिए। अब यहाँ पैराग्राफ में 2 इदारों का नाम दिया गया है, एक लिंकन इन का और दूसरा कैम्ब्रिज का। आप अगर लिखना चाहें, यानी अगर नॉलेजफुल जवाब आप लिखते हैं तो आप दोनों का जिक्र कर दीजिए, वरना किसी एक इदारे का जिक्र कर दीजिए। आपका जवाब देना और रेलिवेंट आंसर होना जरूरी है, मुफस्सिल होना खत्म जरूरी नहीं है। फिर सवाल नंबर 4 है, मुसन्निफ के मुताबिक जावेद इकबाल को तनकीद का सामना क्यों करना पड़ा? तनकीद का सामना क्यों करना पड़ा? इसलिए कि उन्होंने इकबाल यानी अल्लामा इकबाल के फलसफे की आजादाना अंदाज में तशरीहात की, जिस पर उन्हें काफी मुखालफत का सामना करना पड़ा। अब आजादाना तशरीहात क्या थी, इस तफसील में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये एक लंबी बहस है कि वो आजादाना तशरीहात क्या थी, लेकिन आपको सिर्फ ये जवाब देना है बहसियत उस वक्त जब आप पेपर दे रहे हैं, बहसियत तालिब इल्म के, आपको सिर्फ ये जवाब देना है कि अल्लामा इकबाल पर की शायरी पर आजादाना तशरीहात करने पर उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। इससे अगला सवाल है, जावेद इकबाल ने किन जबानों में किताबें तहरीर की? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 2 जबानों में किताबें तहरीर की, यानी उर्दू में और अंग्रेजी में। अब यहाँ पर आपको किताबों के नाम लिखने की जरूरत है, ना अंग्रेजी वाली किताबों के नाम लिखने की जरूरत है, ना उर्दू वाली किताबों के नाम लिखने की जरूरत है। आपने सिर्फ ये जवाब लिखना है, जो रेलिवेंट आंसर है वो ये है कि जावेद इकबाल ने 2 जबानों अंग्रेजी और उर्दू में किताबें लिखी। फिर आखिरी सवाल है, हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमात का इतराफ किस तरह किया? जवाब में आपको बताया जा चुका है पहले ही कि हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमात के इतराफ में उनको हलाले इम्तियाज से नवाजा। बस हलाले इम्तियाज से नवाजा गया, इतना जवाब आपने लिखना है। फिर याद रखिए, गैर जरूरी और मुफस्सिल जवाब की कोई गुंजाइश नहीं है और इन तफसीलात से एग्जामिनर को कोई दिलचस्पी भी नहीं है। तो उम्मीद है कि आप पहली प्रैक्टिस में ही ये बातें दिमाग में रखेंगे, जहन नशीन करेंगे कि आपको जवाबात किस तरह लिखने हैं। तो इंशाल्लाह आइंदा जब हम इसी तरह की एक एक्सरसाइज करेंगे तो आप बेहतरीन अंदाज में समझ चुके होंगे। जी, अब्बास ताबिश के कुछ शेर आपकी नजर करूंगी। थोड़ा सा मुझे पोइट्री से लगाव भी है, तो सोचा कि क्यों ना इस पर भी कोशिश की जाए। हो सकता है मैं अच्छा पढ़ सकूं, हो सकता है मैं अच्छा ना पढ़ूं, तो बहरहाल ये सिर्फ एक काविश है। गलत समझ लिया उसने तो क्या करूंगा मैं, गलत समझ लिया उसने तो क्या करूंगा मैं, कि मेरा उसका ताल्लुक तो एहतराम का है। जो तू नहीं है तो उसको पुकारते हैं हम, जो तू नहीं है तो उसको पुकारते हैं हम, कि हमारे शहर में एक शख्स तेरे नाम का है। सितम तो ये है कि पुतली बना के मसनद पर, सितम तो ये है कि पुतली बना के मसनद पर कहा गया कि यही फैसला आवाम का है।